میاں شہباز شریف صاحب پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. آنریبل فارن منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے تازہ ترین صورتحال یہاں پر پیش کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ایوان کی رائے کو مقدم جانا اور پھر ایک اور خط کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ وہ خود جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز میں شرکت نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے عوام کی ترجمانی ہے اور اس ایوان کی ترجمانی ہے. لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ کراؤن پرنس آف یو اے ای شیخ محمد بن زائد، ان کے والد گرامی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، شیخ زائد پاکستان کے مداح تھے، پاکستان کے بہترین دوستوں میں شامل تھے. خود کراؤن پرنس بھی پاکستان سے بے پناہ لگاؤ رکھتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال ہے اور ہندوستان نے جو ایگریشن پاکستان کے خلاف کیا ہے، اس حوالے سے یہ سٹینڈ تو اپنی جگہ بہت درست، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر تھوڑی اور کوشش کی جائے اور ان کو یہ گزارش کی جائے کہ آپ پاکستان کے بہترین دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، قابل اعتماد، اور جس طرح فرمایا لاکھوں پاکستانی وہاں پر برسر روزگار ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ they are hosting millions of Pakistanis over there. تو یہ بات تاریخ میں رقم ہو جائے گی کہ اگر فارن منسٹر آف انڈیا جو کشمیر کے اندر جو ظلم کر رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف ایگریشن کر رہے ہیں ان کو بلایا جاتا ہے تو تاریخ اس کو گواہ بنائے گی کہ ان حالات میں وہ وہاں پر گئیں. ہمیں ان کو مزید گزارش کرنی چاہیے اور اگر پھر بات نہ بنی تو پھر کوئی گلا نہیں، لیکن ہمیں we must exhaust all options. میں جناب اسپیکر یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ سے، ترکی کے صدر سے اور باقی زعماء سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بہت اچھا ہوگا، میں آنریبل وزیر خارجہ کی خدمت میں یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ہوگا کہ کچھ دوست ممالک کھل کر پاکستان کے حق میں اگر بیان دیں گے تو اس سے اس سارے موقف کو تقویت ملے گی اور پاکستان کا جو سٹینڈ ہے وہ دنیا کے سامنے ابھر کر آئے گا. اس کے لیے میں تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کے دونوں سائڈز کے جو قابل ترین جو ہمارے ساتھی ہیں، اس طرف ہیں، ان پر مشتمل چھوٹے وفود ان ممالک کے دارالخلافہ میں بھجوانے جانے چاہیے تاکہ وہ جا کر اس صورتحال سے پوری طرح ان کو آگاہ کریں. میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اس اہم تاریخی موقع کے اوپر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان غازیوں کو، ان شہیدوں کو، ان انجینئرز کو، ایکسپرٹس کو جنہوں نے وطن کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں، اور وہ لوگ جو اس ایوان میں آج موجود نہیں یا اس دنیا میں موجود نہیں اور جنہوں نے اپنی کنٹریبیوشن سے، انویلیبل کنٹریبیوشن سے اور اپنی کنوکشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے جو گراں قدر جو خدمات انجام دی، میں ان کو بھی آج یہاں پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم اس ایٹامک پروگرام کے بانی تھے، انہوں نے بنیاد رکھی پاکستان کے اندر ایٹمی اور پھر جب وقت آیا اور ہندوستان نے بڑے زوم میں 5 ایٹمی دھماکے کیے تو اس پروگرام کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے میاں محمد نواز شریف نے 6 دھماکے کر کے ہندوستان کے دان کھٹے کیے. جناب اسپیکر، قوم کو ان عظیم شخصیات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ایسے حالات میں جب پریزیڈنٹ بل کلنٹن نے $5 ارب کا ایک اکنامک پیکج پاکستان کو پیش کیا تھا اور وزیر اعظم نواز شریف نے شکریہ ادا کر کے
اس سے انہوں نے ڈکلائن کر دیا کہ میں اپنی قوم کو، میں اپنے پاکستان کے وقار کو میں کمپرومائز نہیں کروں گا، ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، ہم پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی جو بریو جو ہماری آرم فورسز ہیں ان کی قوت کے ساتھ ساتھ ایٹمی قوت پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دفاع ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ جناب آصف علی زرداری صاحب۔